اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہ کا مفہوم اور ندا و پکار۔ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا۔ عمومی طور پر الہ کا یہی معنی بیان کیا جاتا ہے۔ الہ کا معنی معبود بھی ہے لیکن صرف معبود نہیں۔ الہ کا معنی مشکل کشا بھی ہے۔ الہ کا معنی حاجت روا بھی ہے۔ الہ کا معنی نفع و نقصان کا مالک بھی ہے۔ الہ کا معنی گنج بخش، غریب نواز، داتا، غوث العظم اور دستگیر بھی ہے۔ قرآن یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے جب انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ذُنُّون، مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ آیت میں لفظ فنادا کا معنی ہے ندا لگائی، پکار اٹھا۔ یونس علیہ السلام نے کیا پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہاں الہ کا معنی مشکل میں پکارے جانے والا، ندا کے لائق ہے، یعنی لا الہ، کوئی پکارے جانے کے لائق نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ مالک کائنات نے فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ اللہ کو نہ پکارتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ دوسری جگہ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ھو عالم الغیب والشہادۃ ھو الرحمن الرحیم، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا، وہی رحمان ہے اور وہی رحیم ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا غیر اللہ کو غیب دان بنانا اسے اللہ کے سوا الہ بنانا ہے۔ نوح علیہ السلام کی ندا و پکار۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور یہی نعمت ہم نے نوح کو دی۔ یاد کرو جب ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی۔ ایوب علیہ السلام کی ندا و پکار۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنَّىٰ مَسَّنِّيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور یہی ہوش، منادی اور حکم و علم کی نعمت ہم نے ایوب کو دی تھی۔ یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ زکریا علیہ السلام کی ندا و پکار۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبَّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الوَارِثِينَ، اور زکریا کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑو اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ آیت میں موجود لفظ نادا پر غور کریں، معلوم ہوا ندا و پکار کے لائق بھی اللہ ہی ہے، صرف اللہ۔ مشرکین مکہ بھی اسی لیے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے تھے، وہ جانتے تھے لا الہ الا اللہ پڑھ کر لا چھوڑنا پڑے گا، عزت چھوڑنا پڑے گا، منات چھوڑنا پڑے گا، حبل چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔